حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلوی حنفی رضی اللہ مولا تعالی عنہ کا آج 5واں عرس منایا جا رہا ہے، اور صرف ایک یا دو جگہ پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں سرکار تاج الشریعہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تاج الشریعہ کون ہے؟ تاج الشریعہ کیا ہے؟ اور تاج الشریعہ کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھ میں آئے تو پھر اپنے تو اپنے ہیں، پرائی بھی کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ ہے۔ تاج الشریعہ کا نسب اگر دیکھا جائے تو نسب سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کسی شیر کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کسی حاکموں شہنشاہوں بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام کے بڑے صاحبزادے حضرت علامہ ابراہیم رضا خان المعروف مفسر اعظم ہند، اور ان کے صاحبزادے ہیں حضور تاج الشریعہ۔ ادھر سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے سرکار مفتی اعظم ہند، اور ان کی لخت جگر سرکار نگار فاطمہ بنت مفتی اعظم ہند۔ اب دونوں کو اگر جوڑا جائے تو ایک رشتے میں اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ کے پڑ دادا لگتے ہیں، اور ایک رشتے میں پڑ نانا لگتے ہیں۔ کیسے؟ حضور تاج الشریعہ کے ابا کا نام ہے حضرت علامہ ابراہیم رضا، ان کے والد کا نام ہے علامہ حامد رضا حجت الاسلام، اور ان کے والد بزرگار کا نام ہے امام احمد رضا۔ تو علامہ ابراہیم رضا ہوئے ابا، علامہ حامد رضا ہوئے دادا، اور اعلیٰ حضرت ہوئے پردادا۔ ادھر دیکھیں تو حضور تاج الشریعہ کی والدہ محترمہ کا نام ہے نگار فاطمہ بنت مفتی اعظم، یعنی مفتی اعظم کی صاحبزادی ہے۔ نگار فاطمہ آپ کی والدہ کا نام، اور مفتی اعظم نگار فاطمہ کے ابا جان ہیں تو سرکار تاج الشریعہ کے نانا ہوئے، اور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم کے والد محترم ہیں تو سرکار تاج الشریعہ کے پڑ نانا ہوئے۔ پتہ کیا چلا؟ وہ تاج الشریعہ جو امام احمد رضا کا نجیب الطرفین سے فیض پا رہے ہیں۔ جس طرح ہم غوث اعظم کو دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم کو اگر دیکھا جائے تو امام حسن کی اولاد بھی ہیں، امام حسین کی اولاد بھی ہیں، تو میرا غوث حسین کا بھی فیض پاتا ہے، حسن کا بھی فیض پاتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ میرا تاج الشریعہ مفتی اعظم کے ذریعے سے اپنے اعلیٰ حضرت کا فیض پاتا ہے، اور حجت الاسلام کے ذریعے اپنے رضا کا فیض پاتا ہے۔ جب دادا حضور حجت الاسلام جیسا ہو، جب نانا مفتی اعظم کے جیسا ہو، اور جب پردادا رضا جیسا ہو، پر نانا اعلیٰ حضرت جیسا ہو، تو ان کی گود میں پلنے والا تاج الشریعہ ہوتا ہے۔ تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ گلی کوچے میں رہنے والے 4 لوگوں نے نہیں کہا، بلکہ عرب میں مانا گیا کہ اختر رضا تاج الشریعہ آپ ہیں، عجم میں مانا گیا کہ تاج الشریعہ آپ ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاج الشریعہ ہیں کیا؟ 4 سال کے بچے کو دیکھو، ابا کا نام نہیں آتا، اماں کا نام نہیں آتا، دادا کا نام نہیں آتا، لیکن کہتا ہے کہ بستی بستی کریا کریا۔ 8 سال کے دیکھو تو کہتا ہے کہ کون بنا مہمان کعبہ؟ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ علم کا دریا، فیض کا دریا، علم کا دریا، حکمت کا دریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ جوان کو دیکھو اپنے باپ دادا کا ذکر کم کرتا ہے، تاج الشریعہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ بوڑھے کو دیکھو منہ کے اندر دانت نہیں، بولنا صحیح سے ہوتا نہیں، لیکن جب زبان کھلتی ہے تو سرکار تاج الشریعہ کا ذکر کیوں؟
اس لیے کہ جو مقبول بارگاہ رضا بن گیا ہے، جو مقبول بارگاہ خواجہ بن گیا ہے، جو مقبول بارگاہ غوث بن گیا ہے، اور جب غوث اعظم نے ان کو فیض دے دیا تو پھر وہ فیض پاتے پاتے یوں کہتے ہیں کہ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈھال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، اور دل کی سنائے اختر، دل کی زبان میں کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد۔ جب بغداد کے دولہ کا فیض ملا، جب غوث العالم کا فیض ملا، جب غوث اعظم کا کرم ہوا تو پھر تاج الشریعہ رہے اور عالم یہ ہو گیا۔ اب اگر گلی میں چلے تو پیچھے بھیڑ نظر آتی ہے، شہر میں چلے تو پیچھے بھیڑ نظر آتی ہے، عرب میں رہیں تو ترانہ گایا جاتا ہے، عجم میں رہیں تو گیت گایا جاتا ہے، اور عالم یہ ہو گیا کہ چلتے چلتے کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ اختر قادری خلد میں جا رہا ہے۔ کوئی مرتا ہے، کتنا یقین کیسے کر سکتا ہے بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابھی تو قبر کے معاملات ہیں، ابھی تو حشر کے معاملات ہیں، ابھی تو میزان کے معاملات ہیں، ابھی تو پل صراط کے معاملات ہیں، ابھی تو سوال و جواب کے معاملات ہیں، ابھی تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ابھی تو رب حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ارے تاج الشریعہ کا یقین یہ بتاتا ہے کہ جو غوث کا ہو جاتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ڈرنا کیوں ہے؟ کیونکہ خود اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا مریدی لا تخف کہہ کر غلاموں کو تسلی دی، مریدی لا تخف کہہ کر غلاموں کو تسلی دی، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ پیدا ہوئے محلہ سوداگران میں کاشانہ رضا کے اندر، آنکھ کھولی تو سامنے مفتی اعظم، آنکھ کھولی تو سامنے مفسر اعظم، آنکھ کھولی تو سامنے دیارے امام احمد رضا خان۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پرورش پائے والدہ محترمہ کی بارگاہ میں، اور وہ بھی کون سی والدہ محترمہ؟ حضور تاج الشریعہ کی والدہ محترمہ، جنہوں نے اپنے ابا حضور مفتی اعظم کا فیض پایا تھا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میری ابتدائی تعلیم جو ہے، میں کسی مدرس کی بارگاہ میں نہیں گیا، میں کسی مفتی عالم قاری حافظ کی بارگاہ میں نہیں گیا، میں نے ابتدائی چند سال تک جو تعلیم عربی فارسی کی حاصل کی ہے، جو قرآن اور اردو پڑھنا سیکھا، اپنی والدہ محترمہ سے پڑھنا سیکھا ہے۔ اب بتاؤ، جس کی والدہ محترمہ اتنی بڑی اپنی دور کی رابعہ بصریہ ہو، اپنے دور کی فاطمہ زہرا کی سچی غلامہ کنیزہ ہو، اس کی گود میں پلنے والا تاج الشریعہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اب اور حضور تاج الشریعہ آگے بڑھتے ہیں، اب کہتے فرماتے ہیں میں نے اپنے والد بزرگار سے کتابیں پڑھی، اس کے بعد میں چند اساتذہ سے پڑھی، 4 سال کی عمر ہوئی، 4 ماہ کی عمر ہوئی، 4 دن ہوئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن حقیقہ کیا جاتا ہے، 7 دنوں تک نام محمد رکھا جاتا ہے، اس کے بعد میں ایک نام تجویز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں تخلص رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خاندان کا رواج ہے کہ 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پہلے اس کی بسم اللہ خوانی کی جاتی ہے، پہلی مرتبہ استاد کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں بسم اللہ خوانی ہوئی تو بسم اللہ خوانی بھی ایسے نہیں ہوئی، بلکہ علامہ ابراہیم رضا خان نے دعوت پیش فرمائی سرکار مفتی اعظم ہند کو کہ حضور میرے لختے جگر اور آپ کے چہیتے لاڈلے کے بسم اللہ خوانی ہیں، آپ کو تشریف لانا پڑے گا۔ منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت کا قائم بنایا ہوا، قائم کردہ ادارہ ہے، وہاں کے اساتذہ کو، وہاں کے بچوں کو، کانپور سے علماء کو بلایا گیا، وغیرہ وغیرہ، بریلی کے اطراف و اکناب سے علماء کو بلایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آج ایک شہزادہ رضا کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے، آج اس کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے جو آگے چل کر فخر ازہر بننے والا ہے، آج اس کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے جو آگے چل کر علم کا بہتا ہوا سمندر بننے والا ہے، آج اس کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے جو جانشین مصطفیٰ رضا بننے والا ہے، آج اس کی تسمیہ خوانی ہونے والی ہے جو پرتو حضور حجت الاسلام بننے والا ہے، آج اس کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے جو اپنے دور کا رضا کے علم کا وارث بننے والا ہے، آج اس کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے جو رہے گا بریلی میں فیض پہنچائے گا پوری دنیا کے اندر، جو رہے گا کاشانہ نوری میں فیض
فیض پہنچائے گا تمام عاشقوں کے دلوں کے اندر، جو رہے گا اپنے گھر کے اندر لیکن اس کی چمک کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کی دھمک کو دیکھ کر میرے رضا نے بہت پہلے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، وہ چمک توجہ وہ چمک جو رضا نے مانگی تھی رضا کو تو مل ہی گئی، رضا کے صدقے میں رضا کے خاندان کو بھی عطا کر دی اور عالم یہ ہو گیا کہ کوئی حجت الاسلام بن کے چمکا، کوئی مفسر اعظم اسلام بن کے چمکا، کوئی امین شریعت بن کے چمکا، کوئی امام المتکلمین بن کے چمکا، کوئی امام الواصلین بن کے چمکا، کوئی تاج الشریعہ بن کے چمکا، اور اس زمانے میں اگر وہی چمک دیکھنی ہے تو ایک نگاہ قائد ملت پہ اٹھائیے، چہرہ بتائے گا چہرہ بتائے گا، ارے بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا رہا ہوگا۔ وہی شکل وہی صورت وہی سیرت وہی انداز وہی لہجہ وہی طرز وہی طور وہی طریقہ وہی اٹھنا وہی بیٹھنا وہی کھانا وہی پینا، ارے چلے تو لگے کہ تاج الشریعہ چل رہے ہیں، کھائے تو لگے کہ فخر اظہر کھا رہے ہیں، پیے تو لگے ارے یہ تو تاج الشریعہ ہیں، اگر کوئی پیچھے سے دیکھے تو پہچان نہ پائے کہ یہ قائد ملت ہیں یا فخر اظہر ہیں، ارے میرا مرشد جو قائد ملت کی شکل میں آج تاج الشریعہ کا فیضان بن کے جو چمک رہا ہے، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نگاہ تاج الشریعہ کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اسد ہزار آتے ہیں۔ جب تاج الشریعہ کے بسم اللہ خوانی ہوئی، مفتی اعظم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کچھ چٹایا کچھ کھلایا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ کچھ کھلایا ہے، میں کہتا ہوں یہ کھلایا نہیں ہے، یہ وہ پلایا گیا ہے جو ہر کوئی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ مفتی اعظم نے گویا وہی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا کہ میرا جانشین کو ہی بن سکتا ہے تو فقط اختر رضا بن سکتا ہے، اور محبت کے ساتھ سرکار مفتی اعظم تاج الشریعہ کو اختر میاں پکارا کرتے تھے، اور جب اپنا آخری دور آیا تو کہنے لگے لوگوں مجھے چھوڑ دو، اب میرے جانشین اختر میاں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم دیکھو گے کہ جیسا تم نے مجھ کو پایا ہے میرا جانشین اختر بھی تمہیں ایسا ہی ملے گا۔ جب پاکستان سے پڑوسی ملک سے اعلیٰ حضرت کو دعوت آئی تھی حضور 15 دن کا دورہ کر لیجئے، آپ کو لاہور لے کے چلنا ہے، آپ کو کراچی لے کے چلنا ہے، آپ کو اسلام آباد لے کے چلنا ہے، آپ کو فرید آباد لے کے چلنا ہے، آپ کو پاکستان کی سرزمین پہ گھمانا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کروانی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس میں اتنا وقت نہیں کہ میں پڑوسی ملک میں چلا جاؤں، میرے پاس میں تو دیکھو فتویٰ نویسی کے معاملات ہیں، لکھانے کے معاملات ہیں، پڑھانے کے معاملات ہیں، درس و بیان کے معاملات ہیں، بہت ساری ہندوستان میں ذمہ داریاں ہیں، یہ کنز الایمان بھی میرے ذمے میں، یہ حسام الحرمین بھی میرے ذمے میں، یہ فتاویٰ رضویہ بھی میرے ذمے میں، یہ ہدائی کے بخشش کا سرمایہ بھی میرے ذمے میں نہیں آ سکتا۔ اس وقت جب ضد کی تھی تو اعلیٰ حضرت نے بلایا، کس کو بلایا؟ انہیں بلایا جو حضور تاج الشریعہ کے دادا کہلاتے ہیں، جانشین آپ کے شاہ حامد رضا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ارے جب پاکستان والے جب حضور حجت الاسلام کو لے کر چلنے لگے، دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کاش احمد رضا آ جاتے، کاش امام احمد رضا آ جاتے، کاش مجدد دین و ملت آ جاتے، کاش اعلیٰ حضرت آ جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے پیشانی پہ لکیریں دیکھی، برجستہ ارشاد فرمایا اے پڑوسی ملک کے آنے والوں، یہ نہ سوچو کہ رضا نہیں آ رہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ حامد رضا کو لے جاؤ، چہرہ حامد کا ہوگا، جلوہ احمد رضا کا ہوگا، اور ایسا جلوہ ہوگا کہ لاہور کی سرزمین ہے، ایک کرانہ اسٹور پہ بیٹا ہوا غیر مسلم ہے، دور سے حضور حجت الاسلام آئے، آندھی آئی طوفان آیا، ہوا کا جھروکا آیا اور حضور حجت الاسلام کا چہرہ کھل گیا، پردہ ہٹ گیا، کیا دیکھا کہ وہ وہیں بیٹے بیٹے کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ارے یہ بابا تو بہت دور سے چلا آ رہا ہے، یہ فقیر تو بہت دور سے چلا آ رہا ہے، یہ درویش تو بہت دور سے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر تو نے کیا دیکھ لیا؟
نہ بات ہوئی، نہ سلام ہوا، نہ کلام ہوا، نہ گفتگو ہوئی، نہ رشتہ، نہ جان، نہ پہچان، نہ کبھی ملاقات۔ اس نے کہا کچھ دیکھو نہ دیکھو، جب میں نے دیکھ لیا کہ حجت الاسلام جب بریلی کے حامد کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے تو مدینے کے محمد مصطفیٰ کے جمال کا عالم کیا ہے۔ وہیں سے مفتی اعظم نے پکار کر اپنے سے 18 سال بڑے اپنے بھائی حضور حجت الاسلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا اور آپ کی شان کو بیان فرمایا تھا اور کہا تھا وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، اے حجت الاسلام، اے حامد رضا، اے برادر اکبر، ہاں ہنسی تم ہو، ہاں ہنسی تم ہو، ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹھا کر چلے۔ تم چلے تو کفر کا فتنہ مٹ گیا، تم چلے تو وہابیت کا فتنہ مٹ گیا، تم چلے تو دیوبندیت کا فتنہ مٹ گیا، تم چلے تو رافضیت کا فتنہ مٹ گیا، تم چلے تو خارجیت کا فتنہ مٹ گیا، تم چلے تو ناصبیت کا فتنہ مٹ گیا، تم چلے تو غیر مقلدیت کا فتنہ مٹ گیا، تم چلے تو اہل حدثیت کا فتنہ مٹ گیا، ارے تم چلے تو قادیانیت کا فتنہ مٹ گیا، تم چلے تو مرزائیت کا فتنہ مٹ گیا، تم چلے تو صلح کلیت اپنے آپ میں موت مرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیوں گھبراتے ہو، کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ اختر اتنا حسین و جمیل کیوں ہے؟ یہ تاج الشریعہ اتنے مرید کیوں رکھتا ہے؟ نہ ٹویٹر ہے، نہ کوئی انسٹاگرام ہے، نہ کوئی واٹس ایپ ہے، نہ کوئی یوٹیوب چینل ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ تصویر ہے، نہ فوٹوگرافی ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، لیکن آج 20 کروڑ مرید اگر کسی کے دنیا میں پائے جاتے ہیں فقط میرا تاج الشریعہ نظر۔ لوگ مجھے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بات آ گئی تو کہوں، یہاں تو پیسے دے دے کے مرید بنایا جاتا ہے، خلیفاؤں کو 500 روپے دیے جاتے ہیں، مجھے پیر اپنا مان لو، مجھے شیخ اپنا مان لو، لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ تاج الشریعہ اتنا کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، ہزاروں کا مجمع مرید ہوتا ہے، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، لاکھوں کا مجمع مرید ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ کرم کس کا ہے، یہ فائز کس کا ہے، یہ کرم کس کا ہے؟ یہ کرم کسی اور کا نہیں ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ تو گھٹائے کے نہ کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار تاج الشریعہ کی زندگی کے اندر ایک تسلسل چلا ہے، آپ نے امامت بھی فرمائی ہے۔ جب آپ نے اپنے والدہ محترمہ سے پڑھا، اس کے بعد میں والد محترم سے پڑھا، اور اس کے بعد میں جب آپ عالم بن گئے تو اپنے ابا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور مجھے اب انگلش میں کچھ حاصل کرنا ہے، مجھے انگلش میں کچھ ڈگری حاصل کرنی ہے۔ ذرا غور تو کرو، 15-16 سال کی عمر ہے، عالم بن گئے، قاری بن گئے، کاتب بن گئے، سب کچھ تیار ہو گیا۔ اب اسلامیہ انٹر کالج میں داخلہ لیا، لوگ سمجھ رہے تھے یہ مولوی کیا کرے گا، لیکن تاج الشریعہ 2 یا 3 سال جب اسلامیہ انٹر کالج میں انگلش پڑھتے ہیں تو وہاں کی سند جب ملتی ہے MBA کی اول پوزیشن میں آپ فارغ ہو کے آتے ہیں۔ اب جب منظر اسلام کے اندر مصر کے ایک بہت بڑے شیخ تھے جن کا نام حضرت علامہ شیخ عبدالتواب مصری رحمت اللہ علیہ، وہ تاج الشریعہ کے استاد تھے۔ جب عربی اخبار آتا تھا، تاج الشریعہ کے 10 سال کی عمر کا یہ واقعہ ہے، جب عربی اخبار آتا تھا تو وہ شیخ مصر حضرت علامہ عبدالتواب مصری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے اختر میاں کھڑے ہو جاؤ اور عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، عربی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو۔ میرا تاج الشریعہ یوں ہی تو نہیں وارث علوم اعلیٰ حضرت کہا جاتا، 10 سال کی عمر میں کچھ لوگوں کو موتنے کا سلیقہ نہیں آتا، میرا اختر رضا، میرا تاج الشریعہ عربی پڑھ رہا ہے، اردو میں استاد کو سمجھا رہا ہے، عربی پڑھ رہا ہے، انگلش میں استاد کے سامنے ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ پتہ کیا چلا جب شیخ مصر نے دیکھ لیا، دل والے دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، حضور حجت الاسلام حضور جیلانی میاں کی بارگاہ میں آئے، کہا آپ کا بیٹا بڑا ہونہار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے جامعہ ازہر بھیج دیا جائے، اسے مصر بھیج دیا جائے، اسے قاہرہ بھیج دیا جائے۔ حضور جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں میں اپنے لخت جگر کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ سن 1963 کے اندر جب حضور جیلانی میاں مان گئے، اب تاج الشریعہ یہاں عالم بنے، یہاں فاضل بنے، یہاں قاری بنے، یہاں پر کاتب بنے، یہاں پہ عربی پڑھی، انگلش میں MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اب یہ تاج الشریعہ مصر کو فیض دینے کے لیے جا رہا ہے، قاہرہ جا رہا ہے، جامعۃ الازہر جا رہا ہے، وہاں جا کر علم الحدیث
حدیث و تفسیر کے اندر آپ نے 3 سال تک پڑھا، 63 میں پڑھا، 64 میں پڑھا، 65 میں پڑھا اور کچھ حصہ 66 یعنی 66 کے اندر بھی پڑھا۔ 65 کے اندر حضور جیلانی میاں کا انتقال ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا اختر میاں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، چلے جائیے، لیکن تاج الشریعہ نے کہا میں ایسے نہیں جا سکتا، ابا نے جب مجھ پہ بھروسہ کیا ہے اور اتنی دور مجھے بھیج دیا ہے، اب یہاں سے اعلیٰ پوزیشن پا کر ابا کی روح کو خوش کر کے جاؤں گا۔ 1966 کے اندر امتحان کا موقع آیا، یہ آخری امتحان تھا، اس میں کامیاب تو پورے مصر میں کامیاب، اس میں فیل تو پورے مصر میں فیل ہو جائیں گے۔ ایک استاد آیا، 3 بچوں کو بلایا، علم حدیث اور علم تفسیر کا امتحان تھا، لیکن استاد نے بچوں کے ذہن کو پرکھنے کے لیے علم کلام ایک علم ہے جس میں عقائد پر بحث کی جاتی ہے، عقائد کے متعلق علم کلام میں بحث کی جاتی ہے جس کو علم العقائد بھی کہتے ہیں۔ استاد نے کہا ما معنی علم الکلام، علم الکلام کا کیا معنی ہے؟ ایک بچہ خاموش، دوسرے سے پوچھا وہ بھی خاموش، تیسرے سے پوچھا وہ بھی خاموش۔ اب استاد کی نگاہ ٹک گئی میرے تاج الشریعہ پر، استاد کی نگاہ ٹک گئی فخر اظہر پر، استاد کی نگاہ ٹک گئی اب اس پہ ٹک گئی جو علم رضا کا وارث بننے والا ہے، جو جانشین مفتی اعظم بننے والا ہے۔ حضور تاج الشریعہ استاد کی بارگاہ میں آئے، زانو ادب کے ساتھ میں طے کیا۔ استاد نے پوچھا تیاری تو علم حدیث کی تھی، تیاری تو علم تفسیر کی تھی، یہاں سوال الٹا کر لیا، اپوزٹ کر لیا، برعکس کر لیا۔ میرے تاج الشریعہ نے جب سوال کو سنا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، عربی میں سوال کیا، عربی میں جواب دینا شروع کر دیا، 1 جواب دیا، 2 جواب دیے، 3 جواب دیے۔ استاد کبھی بچوں کو دیکھتا ہے، کبھی جامع ازہر کو دیکھتا ہے، کبھی مصر کی 4 دیواری کو دیکھتا ہے، کبھی پیشانی مبارکہ تاج الشریعہ پہ دیکھتا ہے، اور وہیں سے استاد سوال کرتا ہے بیٹا اختر میاں، شیخ اختر میاں، تم نے یہ کہاں سے پا لیا؟ تم نے تو 3 سال تک علم قرآن پڑھا ہے، علم حدیث پڑھا ہے، علم تفسیر پڑھا ہے۔ جواب سنیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مصر جانے کے لیے فارم بھی بھرتے ہیں، تیاریاں بھی کرتے ہیں، گویا کہ میں کہنا چاہتا ہوں تم مصر جاتے ہو تو تم فخر کرتے ہو، میرا تاج الشریعہ گیا تو پورا مصر فخر کرتا ہے، اور عالم یہ ہو گیا میرا تاج الشریعہ اتنے اعجاز اتنے انعام کے بعد بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے تیاری کی تھی، میں نے یہ کیا تھا، نہیں، بلکہ استاد کے سامنے عرض کرتا ہے میرا تاج الشریعہ استاد محترم، شیخ محترم، مجھ سے تم یہ پوچھتے ہو کہ علم کلام کہاں پڑھا ہے؟ ارے میں تو جوان ہونے کے بعد مصر کے اندر آیا ہوں، یہ علم تو نانا جان مفتی اعظم کی گود میں حاصل کر لیا تھا۔ ارے جس نے نانا جان کی گود میں تمام فروض تمام علم حاصل کر لیے ہوں، علوم فرائض پا لیے ہوں، یہی تو وجہ ہے ایک شخص نے مصر سے آنے کے بعد میں تاج الشریعہ سے کہا کتنے خوش نصیب ہیں، 3 سال تک مصر پڑھ کے آئے، جامعہ ازہر پڑھ کے آئے۔ حضور تاج الشریعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرماتے میاں مجھے وہ اچھا نہیں لگتا کہ مصر میں رہ کر تعلیم حاصل کروں، بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا وہ 3 سال وہاں نہ رہتا، مفتی اعظم کی گود میں بیٹھ کے حاصل کر لیتا۔ اور پھر آگے حضور تاج الشریعہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں ارے میاں مدتوں تک بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جو نہیں پایا جا سکتا میرے مفتی اعظم کی ایک نگاہ وہ دے دیا کرتی ہے، یہی تو وجہ ہے اس ایک نگاہ نے تاج الشریعہ کو دے دیا تو میرا تاج الشریعہ پھر یہ عالم ہو گیا۔ زمانہ کہتا ہے مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا، اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، میرا روڈ کی گلی گلی میں اختر پائے جاتے ہوں گے، بھائی امدر کی گلی گلی میں اختر پائے جاتے ہوں گے، لیکن وہ اختر نہیں پایا جاتا جو بریلی میں آرام کر رہا ہے۔ نام اختر رکھ لیا فیض تو پا لیں گے، لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا جو میرے تاج الشریعہ نے 75 سال کی عمر کے اندر کر دیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے مصر جانا بڑا مشکل تھا، بہت پریشانیاں تھی، جب واپسی آنے لگی ابا جان کا انتقال ہو گیا، اب بریلی کے اسٹیشن پر لینے کے لیے منظر اسلام کا پورا اسٹاف آ گیا، بڑے بڑے علماء آ گئے، اور پتا ہے کون آئے؟ ساتھ میں مفتی اعظم ہند بھی تشریف لائے۔ بڑھاپے کا عالم ہے، آخری عمر کا دور ہے، ایک ہار لے کر میرا مصطفیٰ رضا شہزادہ رضا کہ جو جہاں قدم رکھ دے یونیورسٹی قائم کر دیں، عشق کی یونیورسٹی قائم کر دیں، وہ مفتی اعظم آ گیا۔ بیان فرمانے والے بیان فرماتے ہیں جب تاج الشریعہ ڈبے اور بوگی کے باہر آئے، سب سے پہلے اگر کسی نے نعرہ بلند کیا مصطفیٰ رضا کی ذات تھی، سب سے
سے پہلے اگر کسی نے استقبال کرنے کے لیے ہار آگے بڑھایا مفتی اعظم کی ذات تھی. اور پھر سرکار مفتی اعظم کا جملہ یاد رکھیے گا, یہ ارشاد فرماتے ہیں اور جاتے ہیں تو بدل کر آ جاتے ہیں. کوئی داڑیاں کٹوا لیتا ہے, کوئی ٹائیاں باندھ لیتا ہے, کوئی کپڑے شارٹ کر لیتا ہے, کوئی ٹی شرٹ پہننا شروع کر دیتا ہے, کوئی وہ گول والی ٹوپی لگانا شروع کر دیتا ہے. مصری بن کے آ جاتے ہیں اور جاتے ہیں تو بدل کر آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرا اختر جیسا گیا تھا ویسا واپس آ رہا ہے. یہ ہے شان میرے تاج الشریعہ کی, یہ ہے کرامتیں میرے تاج الشریعہ کی. جس پر مفتی اعظم کی نگاہ ہو, جس پر حجت الاسلام کی نگاہ ہو, اس کا عالم تو یہی ہوگا نا. اب میں آپ کو ایک اور تعجب خیز بات بتاتا ہوں. MBA ڈگری حاصل کی کہاں؟ اسلامیہ انٹر کالج میں انگلش کے ساتھ میں, اور MBA کی ڈگری عرب کے اندر عربی میں حاصل کر کے آئے, لیکن ابھی بھی علم کی پیاس نہیں بجھی. وہ کہتے ہیں نا کہ ولایت کے لیے پہلی شرط ہی علم و عمل ہے. تاج الشریعہ جانتے تھے علم ہونا ضروری ہے, اور یہ اور خانقاہوں کی طرح نہیں بلکہ بریلی کی خانقاہ ہے جہاں پیر بعد میں بنتا ہے, پہلے عالم بنایا جاتا ہے. پیر بعد میں بنتا ہے, ہاتھ بعد میں چمواتا ہے, قدم بوسی بعد میں کرواتا ہے, جلسے جلوس میں زینت جشن بعد میں بنتا ہے, پہلے وہ علم حاصل کرتے ہیں. میرے تاج الشریعہ نے مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا, نانا جان میں مفتی بھی بننا چاہتا ہوں. اب مفتی بننے کی باری آئی, میں علم افتاء کرنا چاہتا ہوں, میں مشق افتاء کرنا چاہتا ہوں. 2-3 اساتذہ کی نگرانی میں تاج الشریعہ نے علم افتاء کیا, مشق افتاء کیا. کچھ دن تک مفتی اعظم کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے مشق افتاء فرمایا. اب وہ دور آ گیا کہ حضور تاج الشریعہ عالم تو بن گئے, فاضل تو بن گئے, اب مفتی اسلام بھی بن گئے. جب مفتی اسلام بن گئے, اب مفتی اعظم نے فرمایا بیٹا اب امامت کرو. امامت تو آپ نے 10-12 سال کی عمر ہی میں کرنا شروع کر دیا. رضا مسجد و بریلی شریف کے اندر, رضا جامع مسجد, آپ کے ابا نے کہا بیٹا امامت کیا کرو. وہاں پر امامت فرمائی مصر جانے تک. جب مصر جا کے واپس آ گئے, اب منظر اسلام میں آپ کو مدرس یعنی استاد کی حیثیت سے رکھا گیا. 3 سال یا 2 سال کے بعد پرنسپل بنا دیا گیا. اب اس کے بعد مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا میرا آخری زمانہ ہے, اب میرا کیا ہوگا, اب اس کے بعد کیا ہوگا. مفتی اعظم کو تیار کیا اور اپنا فیض دینا شروع کیا اور کہا بیٹا اب جو فتوے آتے ہیں, اب جو مسئلے آتے ہیں, اب جو معاملات آتے ہیں, اب تم حل کیا کرو, اب تم بیان کیا کرو. جب لوگ جمع ہو جاتے تو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان فرماتے اب میرے پاس میں نہ آؤ, میں نے اپنا جانشین تاج الشریعہ کو بنا دیا ہے, میں نے اپنا جانشین اختر میاں کو بنا دیا. اور اس کے بعد میں کہا بیٹا اختر میاں یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, جاؤ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. 1980 تک کچھ ذمہ داریاں سنبھالتے رہے. 1981 کے اندر مفتی اعظم کا انتقال ہو گیا. اب چہلم کی محفل ہوئی, خانوادہ مسولی, خانوادہ کالفی, خانوادہ بلگرام, خانوادہ کچوچا, خانوادہ ماررہ شریف کے بزرگ آئے. تاج الشریعہ کے سر پہ مفتی اعظم کی جانشینی کا تاج بھی رکھ دیا گیا. اور 1985 کے اندر عرس قاسمی برکاتی جو ماررہ شریف میں ہوتا ہے, حضرت سید العلماء حضور احسن العلماء حضرت سیدنا حسن میاں برکاتی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا ہم اختر رضا کو جانشین مفتی اعظم مانتے ہیں, ہم اختر رضا کو نائب مفتی اعظم مانتے ہیں. اور اپنے مریدوں سے کہا جو میرا مرید ہوگا میں اسے تاکید کرتا ہوں میرا خطبہ پڑھے نہ پڑھے شہزادہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ ضرور پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد میں تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اب دورے پہ بہت لمبی چھوڑی داستان ہے, اس کے لیے تو پوری سال کے اجتماع چاہیے تب جا کے حیات تاج الشریعہ بیان ہو سکتی ہے. لیکن میں شارٹ کے ساتھ اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں آگے بڑھ کر انتقال تک کی سیرت بیان کرتا ہوں, بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اب 1981 کے اندر حضور تاج الشریعہ گجرات نکلے, احمد آباد نکلے, اس کے بعد میں جھارکھنڈ گئے, بہار گئے, بنگال کی کھاڑیوں میں, یوپی کی سرزمین پر ریان بیان کرنے والے فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا, تاج الشریعہ ایک مسجد میں پہنچ گئے, کوئی اعلان نہیں ہو رہا ہے, کوئی پوسٹر نہیں چھپا ہوا ہے, کوئی یوٹیوب چینل کے ذریعے خبر نہیں, دیکھتے ہیں تو قدم رکھنے کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے. علماء آتے ہیں قدم بوسی کرتے ہیں, قرہ حضرات آتے ہیں قدم بوسی کرتے ہیں. عالم تو یہ ہے میرا تاج الشریعہ وہ ہے. دبئی گیا تو مسلک رضا کا پرچم بلند کیا,
رک کے توجہ کے ساتھ. دبئی گیا تو مسلک رضا کا پرچم بلند, جارڈن میں گئے تو مسلک رضا کا پرچم بلند کیا, حج کرنے گئے تو مسلک رضا کا پرچم بلند کیا, عمرہ کرنے گئے تو مسلک رضا کا پرچم بلند کیا, ناگالینڈ گئے تو مسلک رضا کا پرچم بلند کیا, سوئٹزرلینڈ گئے تو مسلک رضا کا پرچم بلند کیا, انگلینڈ گئے تو مسلک رضا کا پرچم بلند کیا, نیدرلینڈ گئے تو مسلک رضا کا پرچم بلند کیا. ارے آج جہاں لوگ چلے جائیں تو وہاں پر چاپلوسی کرتے ہیں, پلپلے بن جاتے ہیں. اس طرح پلپلے بن جاتے ہیں جیسے کہ امرود سڑ جاتا ہے تو پلپلا ہو جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, اور وہ کہتے ہیں کہ گوبر بھی صحیح حلوہ بھی صحیح. میں نے کہا اگر سب صحیح ہیں تو ایک مرتبہ مٹھائی کے اندر گوبر ملا کر کھا لو, پتہ چل جائے گا گوبر کیا ہوتا ہے, حلوہ کیا ہوتا ہے. میرے تاج الشریعہ نے دبئی کی سرزمین سے یہ اعلان کیا تھا. آپ کو پتہ ہوگا حضور تاج الشریعہ جب دبئی تشریف لے گئے, آپ کا ایک مرید تھا جو ہیرو کا کاروبار کرتا تھا, ڈائمنڈ کا کاروبار کرتا تھا, بہت بڑا مرید تھا. تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ریالوں کی گڈیاں رکھ دیا کرتا تھا. لیکن جب خبر آئی تاج الشریعہ کے کان میں کہ حضور آپ کا جو یہ مرید ہے اس کے کارخانے اور فیکٹری کے اندر جو امامت کرتا ہے یہ دیوبندی وہابی ہے, جب تاج الشریعہ کو پتہ چلا میرے تاج الشریعہ جلال میں آ گئے, مرید کو بلایا. اتنا بڑا کروڑ پتی, اتنا بڑا ارب خرب پتی, ہیرو کا کاروبار کرنے والا, بتائیے کس کی جرت ہے جو اس کے سامنے بول جائے ہاں ہاں شیر رضا کی جرت ہے, ہاں ہاں وارث علوم رضا کی جرت ہے. وہ تو ارے 2002 کے اندر پاکستان چلے گئے, شہزادہ غوث اعظم تشریف لائے, حضور تاج الشریعہ بھی وہاں خصوصی مقرر کی حیثیت, خصوصی مہمان کی حیثیت سے مدعو ہوئے تھے. تاج الشریعہ نے جب اسٹیج پہ نظر دوڑا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو جانشین غوث اعظم آئے ہوئے ہیں ان کے گلے میں ٹائی باندھی ہوئی ہے. میرے تاج الشریعہ اٹھے, عام مرید یا عام پیر آ جائے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, اور وہاں رضا کا شیر جب ڈٹ گیا تو عالم یہ تھا, شہزادہ غوث اعظم کی ٹائی کو پکڑ کے ارشاد فرمایا اے شہزادے یہ تو حرام ہے نا, یہ تو ناجائز ہے نا, اور دلائل پیش کیے. جب دلائل پیش کر دیے حضور غوث اعظم کے شہزادے نے معافی مانگی اور کہا میں معافی چاہتا ہوں, میں نے حرام کام کر لیا. ٹائی کو اتارا, وہاں اسی اسٹیج پہ پھاڑ کے پھینک دیا. اب تاج الشریعہ آگے بڑھے, پہلے شریعت بتائی اور اب محبت سکھا رہے ہیں. پہلے شریعت بتا دی, اب شہزادہ غوث اعظم کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں. یہ ہے میرا تاج الشریعہ. دبئی کی سرزمین پہ پہنچے, پتہ چل گیا کہ دیوبندی ہے, ناراض ہو گئے. مرید نے کہا حضور غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, کاریگر ہے کام کرتا ہے مجھے خبر نہیں تھی, داڑھی والا ہے تو آگے کھڑا کر دیا. میرے تاج الشریعہ نے فرمایا اگر میرا مرید ہے تو اس کو ابھی امامت سے نکال دے, میرا مرید ہے تو ابھی اس کو فیکٹری سے باہر کر دے. اس نے باہر کر دیا. جاتے وقت میں نذرانہ لے کر آیا. میرے تاج الشریعہ نے کہا کیا تو سمجھتا ہے, یہ میرا جملہ ہے, کیا تو سمجھتا ہے کہ اختر رضا نوٹوں کی گڈیوں پہ بک جائے گا؟ ارے اختر رضا کے پاس میں تو آ کر تو دیکھ, ممبئی میں دیکھے گا تو ان کا جلوہ نظر آتا ہے, مہاراشٹر میں دیکھے گا تو ان کا جلوہ نظر آتا ہے, راجستھان میں دیکھے گا تو ان کا جلوہ نظر آتا ہے. ارے وہ تاج الشریعہ کہ اچھوں کو جہاں مہمان نوازی کا موقع نہیں ملتا وہاں میرے تاج الشریعہ کو مہمان کعبہ بنایا گیا. گویا کہ رسول نے اپنی بارگاہ میں ان کو پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو بریلی میں ڈنکا بجاتا ہے اس کو انعام مکہ المکرمہ میں دیا جاتا ہے, اس کو انعام مدینہ المنورہ میں دیا جاتا ہے. میرے تاج الشریعہ نے ہاتھ کو جھٹک دیا. مولانا شہاب الدین فرماتے, جو آپ کے خادم تھے پہلے, فرماتے ہیں حضرت نے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا میاں اس بار نہیں لہوں گا, پہلے تیری حیثیت دیکھوں گا, 6 مہینے تک تجھے دیکھوں گا. یہ شریعت کا قاعدہ ہے, جب کوئی گناہ کرے توبہ کر لے, 6 مہینے تک اس کو مہلت دی جائے. اگر اپنے توبہ پہ قائم رہے گا تو صحیح ہے, ورنہ پھر سے توبہ کروائی جائے گی. 6 مہینے تک اگر تو صحیح رہے گا, مجھے خبر پہنچ گئی, اگلی بار آؤں گا جب تیرا نذرانہ قبول کروں گا, اگلی بار آؤں گا جب تیرا تحفہ قبول کروں گا, تیرے یہاں کی دعوت قبول کروں گا. کہاں تاج الشریعہ کا جلوہ دیکھو گے. 2009 کی بات ہے, جامعۃ الازہر آپ گھومتے گھومتے جارڈن سوئٹزرلینڈ ہوتے ہوتے حج عمرہ کرنے کے بعد جب آپ جامعۃ الازہر پہنچے تو وہاں تو آپ نے پڑھا تھا نا, وہاں تو آپ استاد کی حیثیت سے نہیں گئے تھے, شاگرد کی حیثیت سے گئے تھے. وہاں تو آپ شاگرد بن کے گئے. لیکن شیخ مصر نے علامہ سید طنطاوی رحمت اللہ علیہ, جن کا مقام اتنا بڑا ہے کہ مصر کے اندر راشٹرپتی کے بعد, بادشاہ کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی عہدہ ہے تو وہ علامہ سید احمد طنطاوی کا ہے. جب انہوں نے
انہوں نے دیکھا حضور تاج الشریعہ کو اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کہا حضور آپ کے لیے جگہ یا نہیں، آپ کے لیے جگہ یہاں پر ہے۔ اور اس کے بعد میں عربی میں خطاب کرنا شروع کیا۔ شیخ احمد طنطاوی نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ تاج الشریعہ کو 11 بجے لایا جائے، 2 منٹ کا ٹائم شیخ احمد سید طنطاوی نے دیا۔ اب راشٹرپتی کے بعد میں جو اتنا بڑا دربار رکھتا ہو اس کے 2 منٹ مل جائیں یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، لیکن تاج الشریعہ مرد قلندر تھے، تاج الشریعہ مرد جرت تھے، تاج الشریعہ کان میں نہیں بولتے تھے، میدان میں بولا کرتے تھے، مرد کان بھی تھے، مرد میدان بھی تھے۔ ارے خادموں نے کہا حضور 11 بجنے والے ہیں، وہ چلا جائیں گے، شیخ احمد سید طنطاوی چلے جائیں گے، کس سے ملاقات ہو پائیں گی؟ میرے تاج الشریعہ مسکرائے، جواب نہیں دیا، جواب میں دیتا ہوں۔ تاج الشریعہ کا مسکراہٹ یہ بتا رہی تھی ارے کیوں گھبراتے ہو، وہ اور ہوگا جو مصر کا راشٹرپتی ہے، یہاں رضا کا جانشین آیا ہوا ہے۔ پونے گھنٹے کے بعد روایت میں آیا، پونے گھنٹے کے بعد 11:44 پر تاج الشریعہ جب پہنچے سب سمجھ رہے تھے اب تو ناممکن ہے ملاقات کرنا، ٹائم نکل گیا، لیکن دیکھا تو کیا دیکھا، وارث علوم رضا کا استقبال کرنے کے لیے خود امام مصر آگے آ کر استقبال کر رہے ہیں۔ شیخ احمد طنطاوی نے استقبال کیا اور اس کے بعد تاج الشریعہ سے 2 منٹ نہیں پونے گھنٹے تک گفتگو چلتی رہی، کتابوں کا متبادلہ ہوتا رہا، کتابوں کا تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ اور جب شیخ مصر کے سامنے، بڑے بڑے علماء کے سامنے، بڑے بڑے مشائخ کے سامنے، بڑے بڑے پیروں کے سامنے جب میرے تاج الشریعہ نے اپنے لباہائے مبارکہ کو کھولا ہے، اپنی بات کرنا شروع کیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ عربی جھوم جھوم کے برس رہی ہے، عربی جھوم جھوم کے آ رہی ہے۔ اور عالم یہ ہو گیا کہ شیخ مصر کو کھڑے ہو کر یہ کہنا پڑا کہ اے تاج الشریعہ آپ نے یہاں پڑھا ہے، یہ عربی تو ہم بھی نہیں بول پاتے، یہ عربی آپ کہاں سے سیکھ گئے؟ تاج الشریعہ کی روحانیت جواب دیتی ہے کچھ عربی وہ ہوتی ہے، کچھ علم وہ ہوتا ہے جو کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہوتا ہے جو فضل خدا سے دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک ایوارڈ دیا گیا جو بڑا مشہور ایوارڈ ہے، فخر ازہر کا ایوارڈ، اس کا عربی میں نام ہے الزراع الفخری، الزراع الفخری۔ جب وہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا تھا اس وقت دنیا کی نگاہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت پہ ٹکی ہوئی تھی، جانشین مفتی اعظم پہ ٹکی ہوئی تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے جو علامہ قمر الزمان اعظمی نے کہا تھا مفتی اعظم کے انتقال کے بعد کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں رضا چلے گئے کیا ہوگا، حجت الاسلام چلے گئے کیا ہوگا، امین شریعت مفسر اعظم چلے گئے کیا ہوگا، مفتی اعظم چلے گئے کیا ہوگا؟ گویا کہ وہ جواب دیا جا رہا تھا ارے کل رضا جب مصر میں جاتے تھے، کل رضا جب عربین ممالک میں جاتے تھے تو ان کو امام مانا جاتا تھا، اب رضا کے علم کا وارث تاج الشریعہ جاتا ہے تو انہیں امام مانا جاتا ہے۔ اب مصر سے چل کے ہوئے ملک شام تاج الشریعہ پہنچے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت امام شام حضرت علامہ شیخ عبد الفتاح البزم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ اپنے سوانے میں حضور تاج الشریعہ کے لکھتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ حضور تاج الشریعہ آنے والے، شیخ مفتی اختر رضا آنے والے، کھڑے ہو کر عربی میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں کے سامنے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تاج الشریعہ کے آنے سے ہمارا ملک شام روشن ہو گیا ہے۔ اب وہاں سے جلسہ کرنے کے بعد تاج الشریعہ آگے بڑھے، ایک اور بہت بڑے بزرگ ہیں ملک شام کے، مفتی دمشق جو کہلاتے ہیں، جن کا نام حضرت علامہ الشیخ المفتی الشیخ ابو الہدا الیعقوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شہزادہ رضا آئے ہوئے ہیں، ان کا نور برساتا ہوا چہرہ، ان کا مکاحت برساتا ہوا چہرہ، ان کا نکاحت لٹاتا ہوا چہرہ، ان کے قدم دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ آج نبی اکرم علیہ السلام کے قدموں کی خیرات مل رہی ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھو تو لگتا ہے کہ رضا کی آنکھوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے، ان کی سماعت کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ مفتی اعظم کے کمال کا جلوہ نظر آ رہا ہے، ان کے حسن کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تاج الشریعہ نہیں ہے بلکہ 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے۔ اب اس کے بعد میں جب انہوں نے دیکھا تو کہا حضور میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، تشریف لے چلیے۔ حضور تاج الشریعہ پروگرام کے بعد جب تشریف لے چلے، دروازے پر شیخ ابو الہدا الیعقوبی
عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنے گھر والوں کو کھڑا کر دیا اور سب یہ کہہ رہے تھے تاج الشریعہ کیا آئے بہار آ گئی، تاج الشریعہ کیا آئے بہار آ گئی۔ اور اس کے بعد قدم بوسی دست بوسی کرنے کے بعد اتنا بڑا دمشق کا مفتی ہے ابو الہدیٰ الیعقوبی آگے بڑھ کے بوتل لاتا ہے اور لانے کے بعد میں کہتا ہے حضور سب ہم سے دم کرواتے ہیں، میں آپ سے دم کرواتا ہوں، یہ پانی پہ دم کر دو تاکہ میری بیماریاں دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ فخر عرب بھی تھے، فخر عجم بھی تھے، فخر عربین بھی تھے، اور وہ فخر ایران بھی تھے، فخر شام بھی تھے، فخر یمن بھی تھے، فخر ازہر بھی تھے۔ پتہ کیا چلتا ہے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان کی سرزمین پہ تشریف لے گئے، وہاں پر جب ایک مسئلہ چھڑا، ایک مصر کا فارغ عالم آیا تھا، اس نے آیت صلاۃ النبی پر اعتراض کر لیا۔ آیت صلاۃ النبی یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کو آیت صلاۃ بولتے عربی میں اور اردو میں آیت درود بولتے۔ اس کا مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جب کوئی خطیب، امام، مفتی، عالم، قاری، حافظ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھتا ہے تو بہت سے لوگ پیچھے پڑھتے حق نبی، حق نبی، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ایسا پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسا پڑھنا دل میں پڑھ سکتے ہیں زبان سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتے وقت بولنا، اور جب مقرر یا کوئی عالم پڑھتا ہے یصلون علی النبی تو اگرچہ وہ رک جائے لیکن ابھی قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، قرأت ختم نہیں کی اس نے، بلکہ اس نے سانس لینے کے لیے وقف کیا ہے، اور جب آگے یا ایھا الذین پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی نے اعتراض کر لیا تو سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال آیا، استفتاء آیا، آپ نے ادھر بھی جواب لکھا اور پھر ہندوستان آنے کے بعد میں اس جواب پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی رکھ دیا سنو چپ رہو، نام ہی رکھ دیا سنو چپ رہو۔ نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا، پاکستان جائیں تو وہاں پر بھی اپنا جھنڈا لے رہا کے آ جائیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اندرا گاندھی کی حکومت 1975 کی بات ہے، اندرا گاندھی کی حکومت ہے، جبرن نسبندیاں کروائی جا رہی ہیں، پکڑ پکڑ کے اتنے روپے لو نسبندی کرواؤ، پکڑ پکڑ کے۔ یہ سوال دیوبند پہنچا، سہارنپور پہنچا، بھوپال، دلی پہنچا، وہ تو دو ٹکوں پہ بکے ہوئے مفتی ہیں، سب نے جواب دے دیا کہ جائز ہے نسبندی کرانا۔ جب مفتی اعظم کے میز اور ڈیسک پہ فتویٰ پہنچا تو آپ نے تو اب تک یہی سنا ہوگا کہ مفتی اعظم نے فتویٰ دیا، میں آپ کو آگے بڑھ کے بتاتا ہوں وہ ارشاد مفتی اعظم کا تھا لیکن فتویٰ لکھنے والے حضور تاج الشریعہ تھے۔ یہ مفتی اعظم کے انتقال سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ جب حضور تاج الشریعہ نے یہ سوال سنا، مفتی اعظم کے حکم پہ جب جواب لکھا، خلبلی مچ گئی، ہڑکم مچ گیا، بھوکم مچ گیا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اس وقت میں مفتی اعظم علیہ رحمہ نے یہ کہا تھا کیوں گھبراتے ہو، وقت آئے گا حکومت بدل دی جائے گی، بریلی کا فتویٰ نہیں بدلا جائے گا۔ آج بھی وہی ہے کہ وقت آئے گا تو دنیا کو پلٹ دیا جائے گا، بریلی کا فتویٰ نہیں بدلنے والا، کیونکہ فتویٰ تو وہ بدلتا ہے جو گڈی دیکھ کے لکھا جاتا ہے، وہ فتویٰ نہیں بدلتا جو شریعت دیکھ کے لکھا جاتا ہے۔ جب تاج الشریعہ نے یہ جواب دیا تو ایک آدمی نے، جو گستاخ تاج الشریعہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان کو مان لیا، یہ مان لیا، تو میں کبھی کبھی غصے میں آ کے یہ کہہ دیتا ہوں کہ میاں یہ تو بریلی کا شکر مانو کہ تم ابھی ہو، ورنہ اگر نسبندی کے خلاف فتویٰ نہ جاتا تو تم بھی نہیں ہوتے، کیونکہ تمہاری ماؤں کی تو کٹ گئی ہوتی، تم کہاں سے آتے۔ یہ تو شکر مانو بریلی کا کہ آج تم آئے ہو، شکر مانو بریلی کا کہ تاج الشریعہ کا جرتانہ مردانہ فتویٰ موجود تھا۔ پتہ کیا چلا کہ تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا، نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھ کے فتویٰ نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہوگا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سعودیہ کی کہانی اختر کی زبانی، یہ کتاب کا نام ہے، حضور تاج الشریعہ خود نے لکھی ہے، سعودیہ کی کہانی اختر کی زبانی۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر 6 حج فرمائے۔ کتنے؟ تھک تو نہیں گئے؟ ٹائم پورا ختم، کیا بولوں؟ 5 منٹ اور بیان کر دیتا ہوں۔ 6 حج حضور تاج الشریعہ نے فرمائے،
اور عمرے تو اتنے فرمائے کہ دیوانے دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے میرے مرشد کی، جب دیکھو دیار مصطفیٰ میں۔ ایک عاشق نے لکھا کہ میں تاج الشریعہ کو دیکھ رہا ہوں، جنوری میں یہاں نظر آتے ہیں، فروری میں وہاں نظر آتے ہیں، مارچ میں یہاں نظر آتے ہیں، اپریل میں وہاں۔ میں نے کہا تم سمجھے نہیں، اسی بارگاہ سے تو فیض پاتے ہیں، وہابیوں کے جبڑے توڑتے ہیں، اسی بارگاہ سے تو لاتے ہیں فیضان، اور یہاں لا لا کے عاشقوں کو دیتے ہیں۔ تو پھر عاشق یہ کہتا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور آتا ہے کچھ فقیروں پر انہیں پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، میرے منگتے کا بھلا ہو۔ دوسرا حج جب تاج الشریعہ نے فرمایا، رات کے 3 بجے سعودیہ عربیہ کے CID آفیسر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، تاج الشریعہ نے دروازہ کھولا، اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آتے ہی ریوالور بندوق میرے یہاں کن پٹی پہ رکھ دی اور میرے سر پہ رکھ دی، اور کہا کہ فٹافٹ جو بھی ہے باہر نکالو۔ میرا بیگ لیا، سوٹ کیس لی، اسے الٹا کر دیا، اس میں قرآن شریف نکلا، بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف نکلی، علامہ شیخ علوی مالکی جو مکہ شریف کے بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی دی ہوئی چند کتابیں اور کچھ اور کتابیں میری دلائل الخیرات شریف موجود تھی۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کو باتھ روم کے اندر بند کر دیا کیونکہ پردہ کرتی تھی۔ اب CID آفیسر نے مجھ سے پہلا سوال کیا، تم جمعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضور تاج الشریعہ نے کہا میں مسافر ہوں، مجھ پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ جواب دیکھیے گا، میں مسافر ہوں، مجھ پہ جمعہ، بولیے نا یار، دم نہیں ہے تمہارے اندر۔ میں 4 آدمیوں میں اتنا بلوا دیتا ہوں، آج بلوا نہیں رہا ہوں جان بوجھ کے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ تم ظہر کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہاں کا امام حنبلی ہے، میں حنفی ہوں، اور حنبلی امام جب تک حنفی امام کی رعایت نہ کرے تب تک حنفی امام حنفی مقتدی کی حنبلی کے پیچھے نماز۔ اب اس کے بعد میں کہا یہ کون کون سی کتابیں؟ تو کہا یہ وہ کتابیں، یہ وہ کتابیں۔ اب مکہ شریف کے بہت بڑے بزرگ تھے علامہ علوی مالکی، انہوں نے تاج الشریعہ سے ملاقات کی تھی چند دن پہلے اسی حج میں، اور کچھ کتابیں دی تھی۔ تو کہا کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ کہا کہ یہ آپ ہی کے شیخ کی کتابیں ہیں، علوی مالکی۔ کہا تم اس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا بھی ہوں، ملاقات بھی کر کے آیا ہوں۔ کہا کتنی ملاقات کی ہیں؟ 1 ملاقات کی۔ اب تاج الشریعہ فرماتے ہیں وہ چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، پھر پوچھ تاچھ کی، تیسرے دن پھر آئے، پھر پوچھ تاچھ کی، اور پوچھ تاچھ کرنے کے بعد جب کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے کہا یہ تم کس کے پوتے ہو؟ یہ احمد رضا کون ہے شیخ؟ تو تاج الشریعہ نے کہا یہی تو میرے دادا جان ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، ان کے سامنے بھی مسلک رضا کا ڈنکا بجا رہے ہیں اور جرت کے ساتھ بجا رہے ہیں۔ یہاں تو لاک ڈاؤن کے اندر ایک پولیس کی اگر گاڑی کی آواز آ گئی تو سب دروازے بند، کیونکہ ہمارے اندر ہمت ہی نہیں، اور وہ وہاں جا کر اس حکومت کو للکار رہا ہے۔ یوں ہی تھوڑی تاج الشریعہ بنا ہے، یوں ہی تھوڑی فخر عرب و عجم بنا ہے۔ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ تو میرے دادا جان، میں ان کا پوتا ہوں، ان کا بیٹا ہوں، لخت جگر ہوں۔ کہا کہ وہ نیا مسلک بنا رہے ہیں، نیا فرقہ۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا انہوں نے کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا بلکہ وہ تو حنفیت ہی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ کہا کہ علم غیب پر اعتراض کیا، وسیلے پر اعتراض کیا۔ حضور تاج الشریعہ نے بہت سارے جواب ارشاد فرمائے۔ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تو تاج الشریعہ فرماتے کہ رات کے وقت میں میرے ہاتھ کے اندر ہتھکڑی ڈھال کر مجھے جیل میں لے جایا گیا اور 11 دن تک مکہ شریف کی جیل میں رکھا۔ 11 دن کے بعد سعودی عربیہ کا CID کا سب سے بڑا آفیسر آیا، معلوم ہے کیا کہنے لگا؟ جب چھوٹ ہونے لگی تو مجھے کھولا اور میری ہتھکڑی پکڑ کر جدہ ایئرپورٹ لے گیا، اور جدہ ایئرپورٹ لے جانے کے بعد مجھے وہاں ہتھکڑی کھول کر میرا ویزا پاسپورٹ دیا، کہا جاؤ ہندوستان چلے جاؤ۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ مجھے کم سے کم مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پر تو جانے دو۔ کہا نہیں، ابھی تمہیں اجازت نہیں دی، توجہ چاہوں گا، ابھی تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضور تاج الشریعہ جب روتے روتے، پیرانی اماں فرماتی ہیں کہ جہاز کے اندر جب تاج الشریعہ بیٹھے ہیں، میں نے اس سے پہلے تاج الشریعہ کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ جس وقت جہاز میں بیٹھ کر حضور کی یاد میں رو رہے تھے اور یہی لکھ رہے تھے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد
خضرا دیکھنے کو مل جاتا. روتے روتے داڑھی اشکبار ہو گئی. جب وہ سی آئی ڈی آفیسر الوداع کرنے لگا, رخصت کرنے لگا, تو وہ تاج الشریعہ کے قریب آ کر کہتا ہے آپ کے علم, آپ کے عمل, آپ کی خوبصورتی اور آپ کے اخلاق اور آپ کے فیض کی بنیاد پہ میں مجبور ہوں کہ آپ کو میں نے 11 دن تک جیل میں رکھا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. سی آئی ڈی آفیسر کا جملہ ہے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب لوگ سمجھتے تھے یہ کون سا اختر رضا ہے کہ جس کو نکال دیا گیا. میں نے کہا نکالا نہیں گیا ہے, یہ تو امتحان تھا تاج الشریعہ کا کہ دیکھتا ہوں کہ کیسے مچلتے ہیں, کیسے بھلکتے ہیں. اب جب نکالا گیا, وہی نکالنے والے چند سال کے بعد طباق میں سجا کر مہمان کعبہ بننے کی دعوت دے رہے ہیں. توجہ کے ساتھ آگے سے پیچھے تک جملہ دے رہا ہوں, اللہ کرے تو دعا, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دینا. میرا تاج الشریعہ جب روتے روتے جہاز میں بیٹھا تھا تو وہ آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے, اور اس قدر قبول ہوئے کہ مصطفیٰ جان رحمت عالم روحانیت میں کہہ رہے تھے کہ اختر میاں کیوں گھبرا رہے ہو, آج تمہیں بھیجا جا رہا ہے, کل یہی تمہیں دعوت دے کے بلائیں گے. اور بڑے بڑے شیخ جو غسل کعبہ کا منظر نہیں دیکھ پاتے, مہمان کعبہ نہیں بن پاتے, لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر ہندوستان بر صغیر ایشیا میں اگر کسی کو کعبے کے مہمان بننے کی اگر دعوت دی گئی ہے تو کوئی اور نہیں ہے, وہی تو ہمارا تاج الشریعہ ہے. اور زمانہ یہ دیکھ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ کون بنا مہمان کعبہ, کون بنا مہمان کعبہ, کون بنا مہمان کعبہ. اب لوگوں نے کہا واہ تاج الشریعہ تیری کیا شان ہے, مصر جائے تو ڈنکا بجائے, جارڈن جائے تو ڈنکا بجائے, دبئی جائے تو ڈنکا بجائے, دیار مصطفیٰ میں بھی تیرا ہی ڈنکا بج رہا ہے. آج بھی جب عاشقان امام اہل سنت جب جاتے ہیں تو وہاں پر یہی نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. کیوں؟ یہی تو حقانیت کی پہچان ہے, یہی تو روحانیت کی پہچان ہے, یہی تو نورانیت کی پہچان ہے, یہی تو عرفانیت کی پہچان ہے. سمجھ میں آ گیا کہ اس زمانے میں اگر کسی کا لوہا مانا جاتا ہے وہی تاج الشریعہ کی ذات ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ سرکار تاج الشریعہ کا عرس آپ نے منایا, فقیر قادری کو آپ نے بولنے کا موقع عطا فرمایا, اور ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہی مسلک اعلی حضرت ہے. ہم اس کے آگے نہ کسی امیر کی فکر کرتے ہیں نہ کسی کبیر کی فکر کرتے ہیں, بلکہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں ہے چراغ لحد روشنی کے لیے. اور یہی تو کہا تھا تاج الشریعہ نے, کیا کہا تھا کہ جانو فرمایا تھا کہ لحد میں عشق رخ اعلی حضرت نے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور میرے تاج الشریعہ نے یہی تو کہا تھا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پہ فدا کر دے. یہ یو پی کی سرزمین ہے, یہ بریلی کا کمشنر آ گیا جس کا نام دت تیواری تھا. دت تیواری آیا اور کہا کہ حضور ہم آپ کو بریلی شریف کا ایم ایل اے بنانا چاہتے ہیں, ایم ایل اے بنانا چاہتے ہیں. تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کون کون نہیں آتا تھا. میرے تاج الشریعہ نے کہا مجھے ایم ایل اے بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. یعنی حکومت خود دیار تاج الشریعہ میں آیا کرتی تھی, حکومت خود بارگاہ تاج الشریعہ میں آیا کرتی تھی, لیکن وہ تاج الشریعہ تھے جنہوں نے دنیا کو پیچھے پھینک دیا اور آگے بڑھے تو عشق رسول لے کر آگے بڑھے. آج زمانے میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے قادریوں کے لیے زندگی کو گزارا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. جب اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی باری آئی تو وہ فکار اٹھے, یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اب میرے تاج الشریعہ کی باری آئی تو فرما اٹھے, کہہ اٹھے اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. اے قادریوں, اے چشتیوں, اے برکاتیوں, اے سہروردیوں, اے نقشبندیوں, اگر کامیابی چاہتے ہو قادریوں کے دامن میں آ جاؤ. اور قادریوں کے دامن میں آنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مسلک رضا کا دامن تھام لو.
تھام لے مسلک رضا کا دامن تھام لے، حشر میں باغ جنت میں تجھے یہی مسلک لے کے جائے گا۔ اس لیے یہ مسلک اعلیٰ حضرت تمہیں یہ پیغام دیتا ہے، سنی تبلیغی مشن کے اس اسٹیج اور اس ہفتہ واری اجتماع پاک اور اس پلیٹ فارم سے یہ فقیر گدائے تاج الشریعہ، یہ شہزائی مفتی اعظم عاشق امام احمد رضا تمہیں یہ پیغام دیتا ہے، آدھی روٹی کھا لینا ایمان کا سمجھوتا مت کرنا، پیاز روٹی کھا لینا مسلک رضا کا سمجھوتا مت کرنا، اس لیے کہ یہ چند دنوں کی دنیا ہے، مر جائیں گے کوئی نہیں پوچھے گا، اگر عشق کے ساتھ میں جئیں گے اور رضا کے مسلک کا دامن تھام کر جئیں گے تو عالم یہ ہو جائے گا، مریں گے تو لاکھوں کا مجمع تیار ہو جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا تھا، بیننا و بینکم الجنائز، میرے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلے کریں گے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے جنازے میں اس وقت پہلی صدی میں 17 لاکھ لوگوں نے شرکت فرمائی تھی۔ لوگوں نے کہا واہ کیا شان ہے امام احمد ابن حنبل کی، ہم بھی کہتے ہیں، ہم نے سنا تھا، دیکھا، لیکن جب 20 جولائی 2020 کی بات آئی تو ہم نے بھی 2018 کی بات آئی تو پھر ہم نے بھی دیکھ لیا کہ امام احمد ابن حنبل کا ایک جانشین جو بریلی میں رہتا ہے وہ 17 لاکھ نہیں کروڑوں کا مجمع لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم جب راجستھان سے چلے اور جے پور پہنچے تو ایک ہندو کہنے لگا، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ جدھر دیکھو گاڑی ادھر ہی ہے۔ میں نے کہا آج ہمارا بہت بڑا فنکشن ہے۔ کہا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے بہت بڑے گرو کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ آج تک میری ہوٹل میں کبھی کرسیاں بھرتی نہیں تھی، آج لائن لگا کے کھانا کھلا رہا ہوں۔ ارے جب یوپی میں انتقال ہو اس کا فیض راجستھان میں نظر آئے تو اگر کسی کے دل میں اختر رضا آ جائے تو اس کے دل کا عالم کیا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تاج الشریعہ کے دامن کو جس نے تھام لیا ہے، یہ میرا جملہ نہیں، یہ خانوادہ برکات کے بہت بڑے پیر کا جملہ ہے۔ کہا اے لوگو تاج الشریعہ سے جڑ جاؤ، کہ میں کہتا ہوں تاج الشریعہ کا جو مرید بن جائے گا اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے، بس آخری بات، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت اور رضوان نے ایک دفعہ مرید بنانے کے لیے ایک آدمی آیا، بہت سارے آدمی تھے، ایک آدمی اس کے درمیان سے آیا۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ گو سے پاک، کیا کہا؟ میں نے اپنا ہاتھ، سب کہہ رہے ہیں ایک نہیں کہہ رہا ہے، اس کو شک تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا ہاتھ تو اختر رضا کا ہے، غوث پاک کا کہاں ہے؟ حضور تاج الشریعہ نے جب دل کی تختی کو پڑھا، کہا اندر سے چادر لائی جائے، چادر اڑائی گئی۔ اب کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کہہ رہا ہے، رک نہیں رہا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس انکار اعتراض کرنے والے نے کہا مت پوچھو کیا ہو گیا، چادر اوڑھنے کے بعد ہاتھ تو اختر رضا کا ہے، جلوہ غوث اعظم کا ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا کے صدقے میں کل امام احمد رضا نائب غوث اعظم تھے، پھر مفتی اعظم نائب غوث اعظم بنے، اور اس زمانے میں تاج الشریعہ نائب غوث اعظم ہیں۔ اور آپ کہیں گے حضرت تو چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ قائد ملت کو دیکھ لیا جائے، سمجھ میں آ جائے گا۔ ارے جس کا بیٹا چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہو، وہ تاج الشریعہ کتنا حسین و جمیل رہا ہوگا۔ یہ میرے گاؤں باسنی کی بات ہے، آخری دورہ راجستھان کا 2015 کے اندر مغرب کا وقت ہونے والا، سرکار تاج الشریعہ اندھیرے میں تشریف لائے، 2-5 منٹ کے لیے سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے۔ ایک 80-85 سال کا بوڑھا آدمی باسنی سے بہت دور سے چل کے دیدار مرشد کے لیے آیا تھا۔ اس کی آنکھ کمزور تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ میں بھی نیچے قالین پہ بیٹھا تھا، وہ میرے پاس بیٹھا تھا، دن کے اندر کہہ رہا تھا بیٹا جب حضرت آ جائیں تو مجھے بتا دینا، مجھے نظر نہیں آتا، میں دیکھنے کی کوشش کروں گا، جب حضرت آ جائیں تو مجھے خبر کر دینا، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ دن میں کہہ رہا تھا، اور تاج الشریعہ آئے تو مغرب کی جماعت ہو چکی، اندھیرا چھا گیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب تاج الشریعہ تشریف لائے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ چہرے پہ دیکھتا ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اس سے بھیڑ کے اندر کچھ نہیں پوچھا،
پوچھا، لیکن مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی. میرے آقا نے فرمایا تھا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. ارے میرے تاج الشریعہ کے چہرے کو اگر 80 سال کا نابینا دیکھ لے، اس کی آنکھوں میں نور آ جائے، تو بتائیے کہ جس قائد ملت نے شب و روز نور حاصل کیا ہو، اس قائد ملت کے نور کا عالم کیا ہوگا. اس لیے کہ میرے تاج الشریعہ نے یہ نہیں عمارت بنا دی ہو. حضور حافظ ملت سے کسی نے شاگرد نے کہا حضور اتنی بڑی عمارت بنا لی ہے، مرکز بھی تو بنا لو، مرکز بھی تو بنا لو. یہ حضور حافظ ملت کون ہے؟ یہ حضور حافظ ملت حضور صدر الشریعہ کے مبارک شاگرد ہیں، شاگرد محترم ہیں حضور حافظ ملت. اور حضرت حضور حافظ ملت اور حضرت سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ پڑھا کرتے تھے تو حضور حافظ ملت کی جوتیوں کو، حضور صدر الشریعہ کی جوتیوں کو اٹھایا کرتے تھے. اب عالم یہ ہو گیا حضور صدر الشریعہ کے فیض نے اتنا فیض دیا، اتنا فیض دیا کہ آج حضور حافظ ملت کی ذات چمک رہی ہے. جب حضور حافظ ملت کا یہ عالم ہے، صدر الشریعہ کا عالم کیا رہا ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں. حضور حافظ ملت سے کسی نے پوچھا مرکز بنا لیا جائے. ایک جملہ حافظ ملت کا، میری بات ختم. فرمایا بیٹا مرکز تو بنا لوں گا، اعلیٰ حضرت کہاں سے لاؤں گا؟ مرکز تو بنا لوں گا، حافظ ملت کہاں سے لاؤں گا؟ گویا کہ حافظ ملت یہ پیغام دینا چاہتے تھے بلند عمارت کی بنیاد پہ مرکز نہیں بنتا. اگر بلند عمارت کی بنیاد پہ مرکز بنتا تو آج دبئی کے اندر جو ٹاور ہے وہ سب کا مرکز بن جاتا. لیکن وہ سب کا مرکز نہیں ہے، بلکہ برج خلیفہ سب کا مرکز بن جاتا، کیونکہ اس سے اوپر تو کوئی عمارت ہی نظر نہیں آتی. عمارت کی بنیاد پہ مرکز نہیں بنتا، محبت کی بنیاد پہ مرکز بنتا ہے. اور مرکز بنانے کے لیے اعلیٰ حضرت بھی چاہیے، مفتی اعظم بھی چاہیے، حجت الاسلام بھی چاہیے، اور اس زمانے میں تاج الشریعہ بھی چاہیے، قائد ملت بھی چاہیے. ارے وہی تو مرکز ہوگا جہاں سے فتاوی رضویہ ملتی ہے، وہی تو مرکز ہوگا جہاں سے ہدائی کے بخشش ملتی ہے، وہی تو مرکز ہوگا جہاں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ارے وہی تو مرکز بنے گا جہاں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. وہی تو مرکز ہوگا جہاں سے یہ پیغام ملتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مرکز وہ نہیں ہوتا کہ ایسی لگا دی جائے، بڑے آدمی کو بٹھا دیا جائے، بڑی عمارت تعمیر کر دی جائے، بلکہ مرکز وہ ہے جہاں امام احمد رضا پائے جاتے ہیں. اسی مرکز اہل سنت، مرکز دورہ، مرکز عاشقاں، مرکز عاشقاں، مرکز دیوانہ یعنی بریلی شریف سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ آندھی آئے، طوفان آئے، پہاڑ تو ہل جائے لیکن بریلی کی محبت نہ ہلنے پائے. یہی پیغام حضور تاج الشریعہ کا ہے، یہی پیغام حضور قائد ملت کا ہے. اللہ رب قدیر ہم سب کو سرکار تاج الشریعہ کے، حضور صدر الشریعہ کے، اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.